حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 100 مرتبہ یہ کلام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھے گا، اس کی 10 لاکھ خطاؤں کو محو کر دے گا اور اس کے لیے 100 مقبول صدقہ لکھ دے گا، اور بروز قیامت اسے میری شفاعت حاصل ہوگی اور جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ وہ کلام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے متعلق آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میری خالہ کا نام سعدی بنت قریظ بن ربیعہ تھا۔ وہ کہانت یعنی نجوم کے علم میں بڑی ماہر تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں اپنی خالہ کے گھر میں گیا تو اس نے میری طرف دیکھ کر کہنوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے کہا، اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، تمہاری 2 ازواج ہوں گی، دونوں انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت ہوں گی، نہ تم نے اس سے پہلی ایسی نیک اور حسین عورت دیکھی ہوگی اور نہ انہوں نے ایسا خامند۔ یہ عورتیں ایک بڑے پیغمبر کی صاحبزادیاں ہوں گی۔ میں یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی اور اس بات کو ناممکن سمجھا۔ اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو میری خالہ نے پھر مجھ سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ مبعوث ہو گئے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ تمام دنیا میں ان کے دین کی روشنی پھیل جائے گی، اور جو کوئی دین اسلام سے روح گردانی کرے گا وہ خسارے میں رہے گا۔ جب میں نے اپنی خالہ کی یہ بات سنی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں موجزن ہو گئی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوست تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور اپنی خالہ کی باتیں ان کے سامنے بیان کی تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سمجھدار اور معاملہ فہم انسان ہیں، ہر کام کے انجام میں غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ یقیناً اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ چند پتھر جو بول نہیں سکتے، نہ کسی کو فائدہ و نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا، آپ ٹھیک فرماتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ نے سچ بات کہی ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی پر حق بنا کر مبعوث فرمایا ہے تاکہ خلق خدا کو اللہ تعالی کے دین کی طرف بلائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ترغیب دی کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان لے آؤں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اسی اثنا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر اٹھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی میں گفتگو فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے جنت کی مہمانی کے لیے بلاتا ہے، تم اس کی دعوت قبول کر لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اثر کر گئے اور فوراً مشرف با اسلام ہو گئے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب میری خالہ کی کہی گئی بات درست ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبول اسلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھا تھا کہ مجھے خبر ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ابو لہب کے بیٹے عقبہ سے کر دی ہے۔ مجھے حسرت ہوئی کہ کاش ان کا نکاح میرے ساتھ ہو جاتا۔ اسی کیفیت میں جب میں گھر پہنچا تو میری خالہ نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب رسالت پر فائز کیا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی۔ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ میں جب ان کے پاس
पास पहुंचा तो वो कहने लगे कि ए उस्मान, किस सोच में गुम हो। मैंने उन्हें खाला की बात बताई तो उन्होंने भी मुझे इस्लाम कबूल करने की तरगीब दी। उसी दौरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह उस वक्त हजरत अलीयुल मुर्तजा करमुल्लाह वजहो भी थे, जिन्हें आपने अपनी चादर में उठा रखा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उठ खड़े हुए और सलाम करने के बाद दरख्वास्त की कि वो कुछ देर उनके पास बैठ जाएं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हजरत अलीयुल मुर्तजा करमुल्लाह वजहो वहाँ से चले गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की जानिब बुलाता है और तुम इस दावत को कबूल करने में देर न करो। अल्लाह ताला ने मुझे सबकी जानिब अपना रसूल बनाकर भेजा है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर मेरे दिल में उतर गई और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर कुछ अरसा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत सैयदा रुकैया बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह मेरे साथ हो गया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि तुम में से किसी एक के साथ इसके घर, माल और आमाल की मिसाल कैसी है? सहाबाए कराम ने अर्ज किया, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी मिसाल उस शख्स जैसी है जैसे एक शख्स के 3 भाई हैं। जब उसकी वफात का वक्त आया तो उसने अपने एक भाई को बुलाया और उसे कहा, जैसा कि तू देख रहा है मेरी मौत का वक्त करीब है, तो तू तेरे पास मेरे लिए क्या है? तो तेरे पास मेरे लिए क्या है और तू मेरे लिए क्या कर सकता है? उसने कहा, मैं तेरी तीमारदारी करता रहूंगा और तेरे पास रहूंगा और तेरे मुआमला में मुस्तैद रहूंगा। जब तू फौत हो जाएगा तो मैं तुझे गुस्ल दूंगा, तुझे कफन दूंगा, मैयत उठाने वालों के हमराह तेरी मैयत उठाऊंगा, तेरा बोझ उठाऊंगा और तुझसे बोझ दूर करूंगा। जब वापस लौटूंगा तो जो भी मुझसे तेरे बारे में पूछेगा उसके सामने तेरी अच्छी तारीफें करूंगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, ये वो भाई है जो घर वाला है, क्या तुमने ऐसा ही देखा है? सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे अच्छी वजाहत हमने किसी से भी नहीं सुनी। आपने फरमाया, उसने फिर दूसरे भाई से कहा, क्या तू देख रहा है कि मुझ पर क्या वक्त आने वाला है? तेरे पास मेरे लिए क्या है और तू मेरे लिए क्या कर सकता है? उसने कहा, मुझे सिर्फ इतनी ही तेरी परवाह है कि तू जिंदा रहे, जब तू मर जाए तो तुझे ले जाने वाले तुझे अपने साथ ले जाएं और मुझे ले जाने वाले मुझे अपने साथ ले जाएं। आपने इरशाद फरमाया, ये उसका माल है, क्या तुमने ऐसा ही देखा है? सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे अच्छी वजाहत हमने किसी से भी नहीं सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने फिर अपने तीसरे भाई से कहा, क्या तू देख रहा है कि मुझ पर क्या वक्त आने वाला है और क्या कहा मुझसे मेरे घर वालों और मेरे माल ने? तेरे पास मेरे लिए क्या है और तू मेरे लिए क्या कर सकता है? उसने कहा, मैं तेरी कब्र में तेरा साथी हूँगा, तेरी तन्हाई में तेरा गम गुसार बनूंगा और तेरे आमाल के वजन किए जाने वाले दिन तेरे मीजान में बैठ जाऊंगा और तेरा मीजान भारी कर दूंगा। ये उसका वो भाई है जो उसका नेक अमल है, तुम इसके बारे में क्या ख्याल करते हो? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बेहतरीन भाई है और बेहतरीन साथी है। आपने इरशाद फरमाया, बेशक मुआमला वाकई इसी तरह ही है। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, हम पथरीली जमीन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे तो एक बादल का टुकड़ा गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इसको क्या नाम देते हो? सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज किया, सहाब, आपने फरमाया मज़न भी कहते हो? सहाबाए कराम ने अर्ज किया, मज़न भी कहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, अनान भी कहते हो? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इस बात पर हम खामोश हो
ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد مبارک فرمایا، ان کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ بھی 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ہر آسمان کی کثافت بھی 500 سال ہے، اور 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، اس سمندر کے نچلے حصے اور اوپر والے حصے کے درمیانی حصہ کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کا ہے۔ پھر اس کے اوپر 8 پہاڑی بکرے ہیں، ان کے کھروں اور سرینوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ پھر ان سے اوپر عرش ہے، اس کے نیچے سے اوپر تک اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کا ہے، اور اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ افروز ہے۔ ابن آدم کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے ساتھ عصر کی نماز ادا فرمائی۔ آپ نے پہلی رکعت میں اتنی طوالت اختیار فرمائی کہ ہم نے رکوع کی حالت میں گمان کیا کہ اب آپ سر مبارک نہیں اٹھائیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آپ کے بعد ہم نے بھی سر اٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو اپنے جائے نماز سے پھرے، پھر ارشاد مبارک فرمایا، میرا بھائی اور میرے چچا کا بیٹا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ پچھلی صفوں میں سے آواز آئی، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ آپ نے مبارک ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن میرے قریب آؤ۔ چنانچہ وہ قریب آتے گئے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، کیا تم نے سنا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پہلی صفوں اور تکبیر اولا کی فضیلت کے بارے میں اتارا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مبارک ارشاد فرمایا، پھر تمہیں کس چیز نے پہلی صف اور تکبیر اولا میں شرکت سے روکا؟ کیا تمہیں حسن اور حسین کی محبت نے روکا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا واقعی ان دونوں کی محبت مجھے اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت سے مصروف رکھ سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی پھر کس چیز نے تجھے مصروف رکھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا، بلال نے آذان دی اور میں اس وقت مسجد میں تھا، میں نے 2 رکعات ادا کی اور بلال نے نماز کی اقامت کہی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی تکبیر میں شامل ہو گیا تھا۔ پھر مجھے کسی چیز نے اپنے وضو کے بارے میں وسوسہ کیا، چنانچہ میں مسجد سے نکلا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چرخہ کاٹنے والی جگہ کی طرف کیا۔ میں نے آواز دی، یا حسن یا حسین، کسی نے جواب نہ دیا، اور اس وقت نماز نکلنے کے خوف سے حاملہ عورت کی طرح لاچار یا جیسے تانا خوشے کے جیسا ہو گیا۔ میں اپنے وضو کے لیے پانی طلب کر رہا تھا، جب میرے دائیں طرف سے غیبی آواز آئی تو سرخ سونے کا ایک پیالہ ظاہر ہوا اور اس پر سبز تولیہ تھا۔ میں نے تولیہ اتارا تو نیچے دودھ سے زیادہ سفید پانی تھا، جو شہد سے زیادہ شیریں اور مکھن سے زیادہ نرم تھا۔ میں نے نماز کے لیے وضو کیا، تولیہ استعمال کر کے واپس پیالہ پر رکھ دیا۔ میں نے لانے والے کی طرف توجہ کی، لیکن میں اسے نہ دیکھ سکا، اور نہ ہی یہ دیکھا کہ کس نے رکھا اور نہ ہی یہ دیکھا کہ کس نے اٹھایا۔ تو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، واہ واہ اے ابو الحسن، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے پاس تولیہ اور پیالہ لانے والا کون تھا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے پاس پیالہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے، اور پانی جنت سے آیا تھا، اور جس نے تجھے صاف کرنے کے لیے تولیہ دیا وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور جس نے میرے ہاتھ میں گھٹنے پر روکے رکھے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھا، یہاں تک کہ تو پہلی رکعت میں شامل ہو گیا۔ اے ابو الحسن، جو تجھ سے محبت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس سے محبت کرے گا، اور جو تجھ سے دشمنی کرے گا اللہ تعالی سے دشمنی کرے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن
الرحمن صفوری ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اس درود شریف کو حضرت عزرائیل علیہ السلام باذن اللہ میرے مزار مبارک تک پہنچا دیتا ہے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ کی امت سے آپ پر درود شریف پڑھا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میری طرف سے بھی اسے 10 درود پہنچاؤ اور اسے کہہ دو کہ میری شفاعت تیرے لیے حلال ہو گئی ہے۔ پھر وہ فرشتہ آسمان پر جاتا ہے اور عرش مجید کے پاس جا کر عرض کرتا ہے یا اللہ، فلاں بن فلاں نے تیرے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف سے اسے 10 درود پہنچاؤ، اور پھر حکم دیتا ہے کہ اس درود خواں کے درود کو اعلیٰ عالین میں مقام دو۔ پھر رب کریم اس درود شریف کے ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جس کے 360 سر ہوتے ہیں، ہر سر میں 360 چہرے ہوتے ہیں، ہر چہرے میں 360 منہ ہوتے ہیں، اور ہر منہ میں 360 زبانیں ہوتی ہیں، اور وہ فرشتے ہر زبان سے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان تمام تسبیحات کا ثواب درود شریف پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھے گا، اس کی 10 لاکھ خطاؤں کو محو کر دے گا، اور اس کے لیے 100 مقبول صدقہ لکھ دے گا۔ اور جس نے مجھ پر درود بھیجا اور اس کا درود مجھے پہنچا تو میں اس پر اسی طرح درود بھیجوں گا جیسے اس نے مجھ پر درود بھیجا ہے، اور جس پر میں درود بھیجوں گا اسے میری شفاعت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔